تاریخ کی ایک ایسی قوم جنہیں بے شمار نعمتوں اور قدرتی وسائل سے نوازا گیا تھا۔ یہ لوگ لین دین اور تجارتی مرکزوں پر اپنی عورتوں کو کیوں لایا کرتے تھے؟ اللہ نے اس بستی میں کس نبی کو بھیجا اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ ان پر 2 عذابیں نازل ہو گئیں؟ آج ہم اس صفحہ ہستی سے مٹ چکی ایک تاریخی قوم اصحاب ایکا کے متعلق جانیں گے۔ یہ 3000 قبل از مسیح کا زمانہ تھا جب بحر قلزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے شمال مغرب میں مدین نامی ایک بستی آباد تھی۔ اہل مدین کا تعلق سلسلہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بلکہ یہ قوم دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کے اولاد میں سے تھے، جو حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی یہ خاندان بنی قطورہ بھی کہلاتی ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل کے پہلو میں حجاز کے شمالی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، جنہیں تاریخ میں اہل مدین یا اصحاب ایکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل مدین کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب سدوم اور عمورہ کے علاقوں میں قوم لوط فساد مچا رہی تھی۔ مدائن ایک ترقی یافتہ اور شہری علاقہ تھا، جبکہ اصحاب ایکا دیہاتی اور بدوی قبیلے کی آبادی والا علاقہ تھا، جہاں جنگل اور بن آباد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی گھنا درخت ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ایک گھنا درخت مدین کے نواحی آبادی میں موجود تھا، جس کی لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے، یعنی قبیلہ کی نسبت سے یہ قوم اہل مدین کہلاتے تھے، اور مذہبی نسبت سے یہ قوم اصحاب ایکا کہلاتی تھی۔ یہ ایک ہی قبیلے یا قوم کے 2 نام تھے۔ اس علاقے میں بہت اچھی آب و ہوا، سرسبز میدان، نہریں اور آبشاروں کی کثرت تھی، جہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت ہی خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اس قوم کے لوگ بڑے اور وسیع جنگلات، باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک تھے۔ اہل مدین کے لوگوں کا بنیادی پیشہ تجارت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کی زندگی پرسکون تھی اور فراوان دولت کے مالک تھے، لہذا اللہ کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اہل مدائن غرور و غفلت میں ڈوب گئے اور زمین میں خوب فساد مچانے لگے۔ دراصل اہل مدائن کے لوگ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں بھی پامالی کر رہے تھے اور تمام انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہے تھے۔ اہل مدائن کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لین دین اور بیوپار میں بھی وہ بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے، غنڈہ ٹیکس وصول کرتے اور قسم قسم کے کفریہ رسم و عقائد کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہند، فارس، عراق اور یمن سے جو بھی تجارتی قافلے شام اور روم جاتے، انہیں مدائن کے علاقوں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، لہٰذا اہل مدائن ان تجارتی قافلوں سے بھاری خراج یعنی ٹیکس لیے بغیر ان کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ انہوں نے بین الاقوامی تجارتی راستوں پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا اور قافلوں سے ٹیکس وصول کر کے خوب مال کماتے تھے۔ شاید اہل مدائن ہی دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے ٹیکس لینے کے رواج کی شروعات کی، لیکن ان ٹیکس کی وصولی کے باوجود ان کے مال کی حرص کبھی کم نہ ہوئی، اور وہ لوگ ان راستوں پر گزرنے والے قافلوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جس ایکا نامی درخت کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس درخت کے آگے ہر 3 مہینے کے بعد ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کیا جاتا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ایکا درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔
اسی طرح زناکاری اور فحاشی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بازاروں میں خاص انتظام کر رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مرکزوں پر اوریاں لباس میں بٹھا دیا کرتے، اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں میں مصروف ہو جاتا، جس سے وہ ناپ تول میں خوب کمی کرتے اور اکثر چیزیں ہی بدل ڈالتے تھے۔ لہٰذا اہل مدائن کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ کا تعلق اہل مدین سے تھا۔ حضرت شعیب کے والد کا نام میکائیل تھا جو یشجر کے بیٹے تھے۔ یشجر مدین کی اولادوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں۔ اس طرح حضرت شعیب کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت شعیب عرب کی سرزمین میں بھیجے گئے تیسرے نبی ہیں جو حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے۔ توریت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر باب خروج میں جیتھرو کے نام سے آیا ہے، لیکن اس باب میں آپ کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتے۔ بچپن سے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی پرورش اس طرح ہوئی تھی کہ وہ اپنے قوم کے نیک اور معزز ترین شخص مانے جاتے تھے۔ آپ انتہائی نیک، ذہین اور شریف النفس انسان تھے۔ نبوت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد حضرت شعیب نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا اور اہل مدین کو خطاب فرماتے ہوئے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو احاطہ کر لے گا۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار غضبناک ہو گئے اور کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار واضح و نصیحت کرتے۔ حضرت شعیب کی دعوت کے جواب میں اہل مدین تانا زنی کرتے ہوئے انہیں سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ قوم کے لوگوں کی دھمکیوں کے بعد حضرت شعیب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ نافرمانی اور سرکشی کے پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش۔ لہٰذا روایت ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیگ ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چل دیے۔ اللہ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ تپش و گرمی ان پر قائم رہی، اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا، اور نہ ہی وہ درخت کے جھنڈ ان کے کام آئے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی، جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے، اور کچھ ہی لمحے میں سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اگلی صبح یہ سرکش اور مغرور قوم اوندھے اور جھلسے پڑے تھے، اور یہ سرسبز و شاداب علاقہ جو کل تک مدائن کہلاتا تھا تاخت و تاراج ہو چکا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدائن سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے اور آخر دم تک یہی قیام رہا۔ حضرت شعیب نے 400 سال کی طویل عمر پائی اور کعبہ شریف کے غربی جانب مدفون ہوئے۔
بعض مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ اس طرح آپ کو حضرت موسیٰ کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آج مدین کا یہ علاقہ سعودی عرب کے شمالی مغربی ضلع تبوک کے علاقے البدا میں واقع ہے، جسے مدائن شعیب کہا جاتا ہے۔ مغرب میں سب سے پہلے برطانوی سیاح روپیل نے سال 1850 میں مدائن شعیب کا سفر کیا تھا۔ اسی طرح مشہور مورخ حمد الجاسر اور یعقوبی نے بھی اپنی تصنیف میں مدائن شعیب کا تذکرہ کیا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق یہ علاقہ 2000 سال قبل مسیح تک آباد تھا۔ مدائن شعیب میں چٹان تراش کر بنایا ہوا ایک قدیم نخلستان ہے، اور یہاں پہاڑوں اور چٹانوں میں بے شمار گھر اور تاریخی عبادت گاہیں تراش کر بنائی گئی تھی۔ آج مدائن شعیب کے یہ ویران نخلستان، وادیاں اور بوسیدہ کھنڈرات چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہی ہیں کہ حقوق العباد کی پامالی کرنے والے ظالم قوم پر جب قہر الہی نازل ہوتا ہے تو وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتے ہیں۔ اصحاب ایکا اور اہل مدائن کو اس روئے زمین پر نشان عبرت بنا دیا گیا، جنہوں نے سچے رسول کا انکار کیا اور شرک و کفر اور تجارتی معاملات میں کمی بیشی کر کے اللہ سے بغاوت کی۔ آج نوع انسان کو صفحہ ہستی سے مٹے ہوئے ان قوموں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کیا کہیں ہم خود آج ناپ تول اور لین دین میں ناانصافی کے اس بدعمالی میں مبتلا تو نہیں؟ جبکہ آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ عقل کے پیدا کیے ہوئے مذاہب سیکولرزم، لبرلزم، کمیونزم، سوشلزم اور کیپٹلزم کے ماننے والے اقوام جانوروں سے بھی بدتر فکر حیات کے مالک ہیں۔ پیٹ کی خواہشوں نے ان عقل زادوں کو اندھا کر کے انسانی بستیوں میں خون کی ہولی کھیلنے اور ندیاں بہانے کے سوا کوئی کام نہیں سکھایا۔ اکنامک ڈیولپمنٹ اور پروفٹ کی حرص کے نام پر آج کے ملٹی نیشنل کمپنیز کے پیدا کیے گئے لوگ وحشت، درندگی اور دہشت گردی میں بھیڑیوں، شیر، چیتوں اور جنگل میں بسنے والے خونی درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جنہیں نہ تو حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے اور نہ ہی ناپ تول اور لین دین میں انصاف کی پرواہ۔ لہٰذا انسانیت کے لیے اسی میں فلاح اور بھلائی ہے کہ وہ اسلام کی دی گئی تجارتی اصولوں اور صاف ستھرے معاملات کو اختیار کرے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی شخصیت کو اپنائے۔